کی وہ ایک الگ بحث ہے, اس کے اوپر ہم بعد میں کریں گے. تو ججز ور obviously alive to what was happening outside, اور جو باہر ہو رہا تھا وہ آئین اور قانون سے ماورا ڈیمانڈ نہیں تھی. Was that reflecting in the way they were conducting the court? That was reflecting. I think I've answered that before, because they were conscious of whatever obviously is going on in the country. Lekin as judges sitting on the bench, they did not let, I personally believe, there was nothing to show that they were letting things affect them or their judicial conscience or their decision-making powers. But taking it from where Chaudhry Saab has left it, that sentiment was very much there, and so much so that, you know, this "Go Musharraf Go" thing that was going on, one of the popular naras, there was about 80-year-old man on the street who was, you know, perhaps not understanding the entire gist of things going on around him, but he was like, "Go Musharraf, cheti go." Okay, and he was just that. And then congratulating Kasuri Saab on his incredulous positivism. It wasn't. All I'd like to say is what he said کہ جی ایسا کسی اور حکومت میں کبھی ہوا نہیں, وہ اس لیے کیونکہ ایسا کسی حکمران نے پہلے کسی حکومت میں کیا نہیں. With the Chief Justice. Back to you. سوال یہ بھی ہے کہ شاید حکومت کے پاس ایک اپرچونٹی تھی, ایک اوپننگ موجود تھی کہ جب کہا جا رہا تھا کہ اب ریفرنس وڈرا کر لیں. کیا وہ کسی وقت سیریس کنسیڈریشن تھی آپ کی نظر میں, یا اس کی لیگیلٹی کے اوپر کبھی بات ہوئی, یا صرف پریس کے اندر یہ باتیں ہوتی تھی, حقیقت میں اس کے اوپر کبھی بات ہی نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی, یہ تو اسٹیٹ کرافٹ والوں کو پتا ہوگا. آئی واز جسٹ اے کاؤنسل اینڈ مجھے تو اس کا نہیں پتا, لیکن لیگل آپشن تھی کبھی یہ ہو سکتا, مجھے نہیں پتا. جیسے میں ایک آپ کو بتاؤں سیدھی, میں اس کو اور پیرائی میں لوں گا بات کو. دیکھیں کہ پاکستان میں دیر از اے ٹرائیکاٹمی آف پاور. جو ملک کی جو حکمرانی ہے, ریاست کی حکمرانی ہے, وہ 3 سیگمنٹ میں, 3 ستونوں میں بٹی ہوئی ہے: عدلیہ, مقننہ اینڈ انتظامیہ. عدلیہ جو ہے وہ صرف فیصلے کرتی ہے, اور اس کی ریئل پاور ہے 190, جس میں کہ اسٹیٹ کرافٹ ایگزیکٹو اس کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرتی ہے. یہاں قدم بڑا پھونک پھونک کر رکھنے والی بات ہے جی تھی. اگر یہ ڈیڈ لاک آ گیا اسی, تو یہ سارے معاملات جو ہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. جی مثلا کیا ہوگا؟ میں اس کو لیونگ اٹ ناٹ ریلم آف امیجنیشن میں ہی ہوگا نا جی. میرا مطلب یا ریلم آف کانسٹیٹیوشن میں ہوگا یا ماورائے کانسٹیٹیوشن میں ہوگا, تو کیا ہوگا؟ سنیے, تو کیا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ڈونٹ برڈن یور جوڈیشری ود اننیسیسری پولیٹیکل کنٹروورسیز. مہذب دنیا میں پولیٹیکل کنٹروورسیز آر ڈیسائیڈڈ ان دی پارلیمنٹ, in the political field, in the parties, through a dialogue. Because it is through dialogue that you find out common denominator and area of common understanding, and that common denominator and area of common understanding eventually become a basis and a foundation of a mighty edifice of amity, affection and understanding between the warring sectors. سیاسی معاملات کو اگر آپ سیاسی معاملات وہاں جاتے رہے, ایک جج یا جو جوڈیشری لوگوں کے کندھوں پر چڑھ کے آئی ہے, ایکسپیکٹیشن ہیو گون ویری ہائی اپ. ون کیس کین برنگ دم ڈاؤن. One case can bring them down. Because I'm a politician. I'm with a 40-year experience. I see things very far away. I'm not only a simple lawyer in a black court. You see, I have seen much of a political life in this country. Please بتائیے گا کیا ہو سکتا ہے. Therefore, ایک تو یہ سیاسی لوگوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہر بات کو سپریم کورٹ میں لیتے ہیں. لیٹ دیم ریمین cool and decide normal matters. If you will overburden them, I mean, after all, they are human beings. لیکن یہ ریفرنس تو قصوری صاحب پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے گیا تھا نا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, یہ کسی سیاستدان نے تو نہیں بھیجا. چیز یہ ہے کہ دس از اے اسٹیج, کیونکہ ورکنگ ریلیشن شپ بھی ڈیولپ کرنی ہے.
unless there is a working relationship between... Okay, I have to cut in. یہ بہت زیادہ سنسنی خیزی پھیل گئی اس پروگرام کے اندر. I want to sort of keep it real on the ground. کرد صاحب, میں اسی نقطے کو لے کے چلتا ہوں کہ توقعات بہت بڑھ گئی ہیں اور سیاسی معاملات اور جن کے جو آئینی معاملات کے وعدے میں ہے یا دی ادر وے اراؤنڈ, اگر آپ کورٹ کے پاس بار بار لے کے جائیں گے تو بہت ساری توقعات پوری نہیں ہو پائیں گی اور جو کورٹ کا اورا بنا ہوا ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے. دیٹس ہز پوائنٹ. طلعت صاحب, پہلے تو یہ میں اس کا بھی رپلائی دیتا ہوں. اس سے پہلے وہ سینٹیمنٹس شون آن دی اسٹریٹس, اس پہ میں بات کرتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے میں آپ ہی کے پروگرام میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ, اور بڑا آپ حیرانگی سے آپ نے پوچھا تھا کہ یو آر گوئنگ ٹو سالو دی کانسٹیٹیوشنل کوشچنز آن اسٹریٹ. مائی ریپلائی واز یس, ہم جائیں گے اور اسٹریٹ کے اوپر اس کو سالو کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس سب سے پاورفل کارڈ اسٹریٹس کا ہے. آج ہم آپ کو یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم نے وہ جو کارڈ استعمال کیا وہ ہم نے بدنیتی سے استعمال نہیں کیا. اس میں ایک لاجک ہے. جب ایک ریفرنس کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک ریفرنس ایک فوجی حکمران نے چیف جسٹس کے خلاف, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف, پاکستان کے عدلیہ کے نظام کے سربراہ کے خلاف ایک ریفرنس داخل کیا ہے, اس میں صرف چیف جسٹس کا معاملہ نہیں تھا, اس میں سارا کانسٹیٹیوشن انوالو تھا, اس میں سارے آئین میں جو بنیادی حقوق ہیں عوام کے وہ استعمال تھا. اور ایک ایسی فوجی حکومت جو اپنے 8 سال کے بعد اب اتنی طاقتور ہونا چاہتی ہے یا اتنا اپنا روب دبدبہ عوام پہ ڈالنا چاہتی ہے کہ وہ جوڈیشری جیسے ادارے کا بھی گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہے. اس وجہ سے ہم نے گئے, ہم نے لوگوں کو صرف ایجوکیٹ کیا, ہم نے صرف لوگوں کو بتایا کہ ہم چیف جسٹس کا کیس صرف آپ کی خاطر لڑ رہے ہیں, یہ آپ کے قانونی اور آئینی رائٹس ہیں. لوگوں نے ہمارے میسج کو ایکسپٹ کیا. آج بالکل جج صاحبان بھی اسی معاشرے کے حصہ ہیں جیسے آپ, میں, سب ہیں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو اسٹریٹ تھی وہ ایکچولی اٹ واز اے جینوئن کانسٹیٹیوشنل ایویڈنس. اوکے, لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر اینڈ وی کم بیک انٹو دی ڈسکشن. صاحب کے حوالے سے وجیہ ہیز اے پوائنٹ ٹو میک اینڈ یو آلسو ہیو اے پوائنٹ ٹو میک. ناظرین, اس ججمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے سارے ملک کی توجہ جس کے اوپر اس وقت مرکوز ہے اور اس کو تاریخ ساز فیصلہ کہا جا رہا ہے. اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ان پٹ کے طور پر آئے ہیں, ان میں سے چند ایک ہم نے ذکر کیا. بریک کے بعد آئیں گے تو اس پروگرام کو, اس بحث کو وائنڈ اپ کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ 10-3 کے ساتھ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو ریسٹور کر دیا گیا. جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا اور چیف جسٹس کے جو 2 ریسٹریننگ آرڈر تھے ان کو بھی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا. یہ شارٹ آرڈر ہے جو آج اناؤنس ہوا اس ورڈکٹ کا, اس معاملے پر جو پچھلے 4 ماہ سے چل رہا تھا. وجیہ صاحب, آپ ایک تھوڑا سا میں ایک بات ہے, میں ایک چیز سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ آج فیصلہ حکومت کے خلاف آیا ہے, پورے ملک میں امن ہے, کل بالکل نارمل چیزیں ہو جائیں گی, سب اسی کام اسی طرح چل رہا ہوگا. ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ سوال میں فرد صاحب سے پوچھوں گا. پھر کیا ہوتا کہ جہاں اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم آگ لگا دیں گے سپریم کورٹ, پھر کیا ہوتا؟ Taking it early from what Kasuri Saab said earlier, there can be a deadlock between the judiciary and the executive. قدم رکھنا چاہیے. ہاں جی بالکل. اس کے اوپر precisely on this, just before the judges, learned judges retired to consider the judgment or the short order, so to say, Lord Justice Ramde made it very clear. He said that before we pronounce this judgment, and till now we don't know what the judgment is going to be, but as we retire, we want to make this very clear that do not pitch the executive against the judiciary, because we are not in any way on a war path with the executive. رد عمل تھا اس اسٹیٹمنٹ کا جو دیا گیا تھا, کہا گیا تھا کہ آرمی اور جوڈیشری کے معاملے میں. ہاں جی بالکل. And he made it very clear کہ جی we, and he specifically his words were کہ the judiciary is in no way supreme to the executive. Again, the trichotomy of powers, they all balance each other out. It's a system of checks and balances. And he used the word, he said, we are soothers and healers. People come to us with a problem, we diagnose whatever the hurt is being caused by, and we try to cure it. We're not here to take up arms against either any army. So the question of deadlock, nahi ji, bilkul nahi. So that question of deadlock doesn't arise. طاہر صاحب, یہ قصوری صاحب نے جو بات کی یقیناً سینسیشنل ہے, ایسی کوئی بات نہیں.
کوئی مشکل بھی نظر نہیں آ رہی. دیکھیے ہم نے رول آف لا کے لیے یہ ایفرٹ کی اور یہ جاری رہنی ہے, اس تحریک نے جاری رہنا ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج کوئی کانسٹیٹیوشنل ادارہ